غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ ملا بھی تو کون ملا جس کے دو چار مکان نہیں، دو چار فیکٹری نہیں، ملا تو کون ملا، وہ بھی بھوکا تھا وہ بھی ننگا تھا۔ ملا تو کون ملا، وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا، اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا، وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ کا یار غار تھا۔ ابو بکر رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا۔ تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا شاید کوئی مل جائے۔ سوچا ابو بکر نے اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا۔ کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا۔ ابو بکر کی زبان سے نکلا اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے۔ دیکھو کون ہے، رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے، اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم، اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہیں، شاید ان کے گھر کچھ مل جائے۔ کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں، میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں، یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں، چلو ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے، بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی، ان کے گھر چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ابو بکر عمر یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیثم تھا۔ ابو الحیثم، حیثم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں، ابو الحیثم کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دی، رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، اٹھیں گے جائیں گے پھر آئیں گے بیٹھیں گے ڈسٹرب کریں گے یار۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی، رات میں دستک، آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون کا ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے، زمانہ نہیں ہے آج کل تو بہت آسانی ہے، رات میں اگر 12-1 بجے ہم کہیں پھنس جائیں مالدہ میں یا فرقہ میں تو فوراً فون کر سکتے ہیں عالم بھائی یار پھنس گیا ہوں، ارے نہیں مولانا رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آئے گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے، چلیے کچھ نہیں تو بٹر ٹوسٹ لگا دیا، بریڈ آملیٹ بنا دیا، چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں، ٹیلی فون کا نہیں، تار کا نہیں، اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا عائشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا۔ حضرت عائشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا یہ آپ کے کفن کے لیے ہے، فرمایا عائشہ کفن کا کپڑا نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے، مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو، اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔
وہ عمر جنہوں نے 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 100 میل نہیں، 200 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 2000 میل نہیں، 1,00,000 میل نہیں، 2,00,000 میل نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، خلافت کر کے دکھائی. لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کہ پیٹ بھوک، بچے کھا لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سیکھو سیکھو. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہو، آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، افسوس. ابو الہیثم کے گھر گئے، دستک دی دروازے کو. ابو الہیثم نے کہا اپنی بیوی سے، رات میں کون آ سکتا ہے؟ کہا آپ کا کوئی قریبی ہوگا، آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا، اتنی رات میں دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ مذاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں، اٹھ کے 2 بجے 20 بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا. بیچارے کی نیند کھل گئی، اب وہ کر رہا ہے موبائل بند. اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں. یہ گھٹیا حرکتیں چاہے مذاق ہی میں کی جائیں لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ. اور ضرور تمہاری رگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے. جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکتیں تم نہیں کرتے. رات میں کون آدمی کس حال میں ہے، سو رہا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تم مس بیل مار کر اس کی نیند میں ڈسٹرب کرتے ہو. شرم آنی چاہیے. تم اس کو معمولی سمجھتے ہو لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی. ابو الہیثم نے دروازہ کھولا. رات میں اتنے بجے کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے، اور میرے قریبی رشتہ دار کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، یا کوئی میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو، وہ آیا ہو. ابو الہیثم آگے بڑھتے، دروازہ کھولتے ہیں، سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہے، جس کو شب معراج سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہو. امام کائنات کھڑے ہیں، امام الثقلین کھڑے ہیں، سید ولد آدم کھڑے ہیں، سید الثقلین کھڑے ہیں، مکہ مدینے کی گلیوں کے سردار کھڑے ہیں، محسن انسانیت کھڑے ہیں، رحمت للعالمین کھڑے ہیں، جناب محمد رسول اللہ حسن اور حسین کے نانا کھڑے ہیں، فاطمہ کے پیارے باپ کھڑے ہیں، عائشہ کے خدیجہ کے پیارے شوہر کھڑے ہیں. ان کے بغل میں حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بائیں سائیڈ میں حضرت عمر فاروق ہیں. دونوں طرف ستارے اور بیچ میں 14ویں کا چاند ہے. اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا. مہمان کا آنا مبارک ہو. کتنے اچھے مہمان میرے گھر میں آئے ہیں، کیسے مہمان میرے گھر میں تشریف لائے ہیں. اے ام ہیثم، محمد رسول اللہ گھر میں تشریف لائے ہیں رات کے اندھیرے میں، چلو تم پردے میں چلی جاؤ. حضرت ام ہیثم پردے میں چلی جاتی ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر و عمر ابو الہیثم کے گھر تشریف لاتے ہیں. اے اللہ کے رسول کیسے آنا ہوا؟ جلدی سے اپنے گھر میں گھسے. کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، کچی بھی تھی، پکی ہوئی بھی تھی، ہر قسم کی تھی. اٹھا لائے. مٹی کی پلیٹ تھی، اٹھا لائے، اور کائنات کا امام مٹی کے برتن میں کھجوریں تناول فرما رہا ہے. یہ میرے امام کی سادگی ہے. اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے والوں، اور خوبصورت پلیٹوں میں کھانے والوں، کبھی ان پلیٹوں میں کھاتے وقت تم نے کائنات کے امام کا تصور بھی کیا کہ جس کے تم امتی ہو کائنات کا امام ہے؟ مٹی کے برتن میں کھجوریں لائی گئیں. فرمایا یہ ناشتہ کیجئے. اب بتائیے آنا کیسے ہوا؟ کہا کچھ نہیں. اے ابو الہیثم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی بھوکے ہیں،
ابو بکر و عمر راستے میں مل گئے، یہ آئے نہیں تمہارے گھر، ان کو میں لایا ہوں۔ یہاں تو دعوت ایک آدمی کی شادی میں، اس دعوت میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو، اپنے دوستوں کو بھی لے جاتے ہو، شرم کرو شرم۔ بغیر دعوت اگر کسی کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کھایا جیسے کسی نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ بڑی سخت باتیں کہنے کا عادی ہوں میں، اور تمہیں سننا پڑیں گی، تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی۔ جب تک یہاں بیٹھا ہوں یہ اتھارٹی، یہ پاور ہے مجھے بولنے کا، یہاں سے ہٹنے کے بعد گالی دے لینا مجھے۔ اور سنو، یہ آئے نہیں ہیں، یہ تمہارے گھر نہیں آئے، اجازت لے رہے اللہ کے رسول، ان کو میں لے کر آیا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، یہ دونوں بھی بھوکے ہیں، تکلیف نہیں، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہو، گھر میں بچا کھچا کچھ ہو وہی لے آؤ، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہم یہ کھجوریں کھا کر ہی اکتفا کر لیں گے۔ نہیں اللہ کے نبی بیٹھیے، آپ آئے ہیں، بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے، تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم، بتایا نہیں، اور گھر کے اندر گھس گئے، بکری بندھی تھی، کھولی رسی، بیوی سے کہا پکڑ پیر، بیوی نے پیر پکڑے، بکری ذبح کر دی۔ پتہ نہیں اللہ کے رسول، جلدی سے ٹانگی، کھال اتاری، بوٹیاں پیس کر دیے گئے۔ یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے، ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں، تب ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کا دال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے، چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں تھے، ٹھیک ہے گھر میں موجود تھا تو ٹھیک۔ یہ معلوم نہیں ابھی کہ بکری کاٹ دی، ذبح کر دی، گوشت بن کر سامنے، نعمتوں کو دیکھا، گوشت دیکھا، کھایا، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا، ابو بکر نے بھی کھایا، عمر فاروق نے بھی کھایا، اور پوچھا ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہوں، اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمان ہو، اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الحیثم میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آئے ابو بکر، آئے عمر اور ابو الحیثم تم بھی سن لو، اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے۔ اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو، کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، آئے ابو بکر، آئے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی شامل ہوں اس میں، یعنی اللہ کے رسول، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں، آپ کو اور تمہیں، اے ابو بکر عمر، اے ابو الحیثم، ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یعنی تم نے کھایا ہے ہماری نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مطلب یہ تھا
आए अबुल हैज़म तुमने खा लिया, बच्चों को भी खिलाओ, और जब बच जाए तो फ़कीर और मिस्कीनों को भी खिलाओ, ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह इन नेमतों के बारे में हिसाब व किताब ले तो हम फजूल खर्ची के दायरे में ना आए। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा गोश्त हमने घर में खा लिया हो, हमने मेहमानों को खिला दिया और बचा हो तो वो सड़ता रहे, उसको गरीबों और मिस्कीनों में भी पहुंचा दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाज़ा लगाइए, इन नेमतों को खा रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। और थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला मौलवी होता तो क्या कहता, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जन्नत दे, इस अंधेरे में भी उसने हमारी खिदमत की। अल्लाह के रसूल ये नहीं कह रहे अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जज़ाए खैर दे, ये नहीं कह रहे, बल्कि आखिरत से जोड़ रहे हैं। इन नेमतों को खाने के बाद कह रहे हैं हमने ये नेमतें अबुल हैसम तुम्हारे जरिए हमें मिली, लेकिन शुक्र तो हमें अल्लाह का करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे घर में बकरी अल्लाह ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए एक नसीहत है, आए अबुल हैसम, आए अबू बकर, आए उमर और आए मोहम्मद, यानी अपने आप को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नेमतों को जो तुमने खाया है क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, पूछताछ होगी कि तुमने शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया। जलसा है ना, कितने जगह क्या क्या कटा होगा, कितने मेहमान आए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, गलत नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत ये है ज़रूरत 2 किलो की है आप 10 किलो ले रहे हैं। गलत ये नहीं है मेहमान नवाजी करना, गलत ये है कि ज़रूरत 3-4 किलो की और आप 10 किलो ले रहे हैं, ये गलत है। अभी एक दो और वाकया सुनाऊंगा आपको। ये तो उन्होंने नबी अकरम की मेहमान नवाजी की तो अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दे दी, और कहीं आजकल की तरह हिसाब किताब होता। आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है, और अफसोस के फ़ख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ़ कौन कर रहे हैं, जो बाराती हैं, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ़ किसकी कर रहे हैं, लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत, इससे बेहतर था कि तू मर जाता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तू उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है, लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत ने उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है, और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू, किसके घर खा के आए, लड़की वाले साहब। लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं, 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, लतुसालुन्ना अन हाज़न नईम, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं, 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हज़रत काब इब्न मालिक
اوفو 50 دن امتحان سے گزرے. آپ کو معلوم ہے ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں. یہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے. پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ، بعد میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا، گھر میں جاؤ. اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر اور سخت ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑوں، طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں، طلاق نہیں، صرف الگ رہو. یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا. چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ صحیح لفظ ہے. اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ دوسرا لفظ ہے. موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں، ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے. سنیے، کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو. کہا اللہ کے رسول، پوچھا نہیں، اللہ کے رسول تو مل ہی نہیں رہے. جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، طلاق نہیں، چھوڑ دو. چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے ہاتھ پیر سر دباتی ہے، یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں لے سکتے ہو. الگ ہو جاؤ، جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. جا. مصیبت کی ان گھڑیوں میں انہوں نے 50 دن گزارے، 50 دن. اور پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے 2 گھنٹے اسی میں چلے جائیں گے. مختصر یہ کہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کیا. اور جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ابن مالک کو معاف کر دیا ہے، ان کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی ان کو اپنا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقریر کی، اور تقریر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا. کوئی آدمی جائے ان کو خوشخبری سنائے. حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اور سنو نوجوانوں، حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ بڑی خوشی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی، آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے. 50 دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں، 50 دن ہم نے کیسے گزارے ہم جانتے ہیں. آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے. اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے، اوفو یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو، آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے، جو بھی زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی جتنا میں مالک ہوں، آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ کے نبی، آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے میں اپنا سارا مال، ساری دولت، ساری زمین، ساری پراپرٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی فوراً اٹھے، کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے کعب ابن مالک، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اپنا پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو. اگر تم اپنی پراپرٹی، زمین و جائیداد پورا کا پورا اگر راہ خدا میں صدقہ کر دو گے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے، تم بھکاری بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اچھے کام میں بھی آپ زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہیں، ایک لمٹ ہے میرے بھائیوں. جب صدقہ اور خیرات اور زکات و خیرات میں، زکات میں بھی ایک لمٹ ہے. آپ کے پاس استطاعت ہے تو 2.5% آپ کے اوپر فرض ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ. آپ کے پاس 100 روپے، 100 کے 100 پوری زکات نہیں دے سکتے ہو. جب اچھے کام میں پورا مال خرچ نہیں کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات میں اپنی پراپرٹی اور اپنی زمین و جائیداد نہیں دے سکتے ہو، تو شادیوں میں لٹا سکتے ہو، فضول خرچی کر سکتے ہو،
बारातियों को खिलाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, बारात ले जाने में फजूल खर्ची कर सकते हो, आतिशबाजी, गोला बारूद और बंदूक की गोलियों में फजूल खर्ची करना कहाँ से जायज़ हो गया? मेरे भाइयों, 300 आदमियों को ले जाना, दूल्हा के सेहरा बांधना, घोड़े का इंतज़ाम करना, बगल में शादी है लेकिन मारुति गाड़ी 4 व्हीलर को ले जाना, ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? मेरे भाइयों, इन तमाम फजूल खर्चियों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हो जब अच्छे काम में हद से आगे नहीं बढ़ सकते? सदका और खैरात में भी एक लिमिट मुतय्यन है, तो फिर इन बुरे कामों में आपको फजूल खर्ची करने की इजाज़त किसने दे दी है? फजूल खर्ची करने का मशवरा आपको किसने दे दिया है? मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में बताओ हम कैसे लग रहे हैं? आपने काब इब्न मालिक से क्या कहा? पूरा माल खर्च नहीं कर सकते, जबकि वो खुशी में करना चाहते थे कि सब दे रहा हूं, लो सब ले जाओ, लेकिन क्या कहा? एक और सुनो, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया, हजरत साद इब्न अबी वक़ास बीमार हुए। सुनिए, साद इब्न अबी वक़ास बीमार हुए। थोड़ा सा खामोशी के साथ आप लोग जो हो सके वो डालते जाएं, और इधर सुनिएगा, ये बड़े दिलचस्प वाक़यात अब हम सुना रहे हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास एक मरतबा बीमार हुए, बहुत बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, देखने के लिए, तीमारदारी, अयादत, उनको देखने के लिए गए। साद इब्न अबी वक़ास ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया ऐसे। शायद हज़रत साद इब्न अबी वक़ास को ये एहसास हो गया हो कि अब हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। हो जाता है बहुत से लोगों को, कभी कभी आप सुनेंगे ऐसे आदमी कह देता है मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा, अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा उसको महसूस होने लगता है, क्योंकि जब रूह इंसान की निकलती है तो वो उसको अपनी आँखों से देखता है निकलते हुए रूह। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब फरिश्ता रूह निकालता है तो रूह नीचे से, पैर के पंजे से और तलवे से निकलती है, धीरे धीरे कमर तक, फिर सीने तक आती है, फिर अलग तक। उसके बाद जब निकलती है तो आँख फट जाती है खुली, और यहाँ से आँख के रास्ते से रूह निकलती है, और जब रूह आँख से निकलती है तो ऐसे आँख ऐसे फट जाती है सब, और मरने वाला उस रूह को निकलते हुए देखता है। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आँखों से देख रहे होते हो, ये कुरान कह रहा है। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास जब बीमार हुए, अल्लाह के रसूल उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए जब घर गए कि साद को देख के आऊँ, तो हज़रत साद ने हाथ पकड़ लिया। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये, अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ करना। आपने कहा ठीक है, सही हो जाओगे इंशाअल्लाह, ये वो। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, आप तो मेरे बिज़नेस और कारोबार के बारे में जानते ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। सुनिए, लोग मरते वक्त सदका और खैरात करते हैं ना, लो ये उनको यकीन हो जाता है अब यही काम आएगा। तो साद इब्न अबी वक़ास ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे बिजनेस, मेरे तिजारत के बारे में आप जानते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद आप जानते हैं उसके बारे में, और ये भी जानते हैं कि एक बेटी के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो भी दूसरे के घर की हो जाएगी, वो भी ससुराल चली जाएगी, मैका छोड़ देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ज़मीन है, जो जायदाद है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी मैं वसीयत कर दूँ, सारा का सारा माल मैं वसीयत कर दूँ, सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन और जायदाद की मैं वसीयत कर दूँ। वसीयत का मतलब इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना फलां को, इतना सब का सब मैं वसीयत कर दूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए साथ हरगिज़ नहीं। गौर कीजिए, वो अच्छे काम की इजाज़त मांग रहे हैं, मैं सब गरीबों मिस्कीनों में लुटा दूं, और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, हरगिज़ नहीं।
اے سعد تم اپنے زمین و جائیداد کی ساری ملکیت کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے نبی میں 2/3 کی وصیت کر دوں؟ 2/3 ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر کے 2 کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 حصے کرتا ہوں، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں، 3 حصے کر دوں، 2 بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور 1 رکھ لوں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں، 3 بھاگ میں سے 2 کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو اور 1 اپنے پاس رکھنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بانٹ سکتا ہوں، 2/3 2/3 بھی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی پھر ایسا کرتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد تم آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات۔ آدھا جتنی زمین و جائیداد تمہارے پاس ہے، جتنی بھی دولت تمہارے پاس، آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ وہ مرض الموت میں، سعد ابن ابی وقاص بیمار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا نہیں کر سکتے ہو، 2/3 نہیں، 2/3 بھی نہیں، دوسرا 3 حصے میں سے 2 حصے نہیں، آدھا بھی نہیں۔ تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر دوں اور 2 حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور 1 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں اے سعد ابن ابی وقاص تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے آپ نے اجازت تو دے دی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اگر نہیں تو 1/3 کی کر سکتے ہو۔ یہ پورا واقعہ